السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں، جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم قرآن نماز کے دوران کیا کوتاہیاں کرتے ہیں، ہم سے نماز کے دوران کیا کیا غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور نماز کے متعلق سرزد ہونے والی کیا کوتاہیاں ہیں ان کے بارے میں۔ تو گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ایز اے صدقہ جاریہ۔ شروع کرتے ہیں۔ نماز میں ہونے والی پہلی کوتاہی۔ آدمی نماز کی نیت باندھنے کے بعد خاموش تصور میں نماز پڑھتا ہے، نہ زبان اور نہ ہونٹ کو حرکت دی۔ یعنی اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور نماز کی آپ نے نیت بغیر اپنے ہونٹ ہلائے، یعنی موو کیے بغیر آپ نے نماز کی نیت کی اور ہونٹ کو بھی حرکت نہیں دی، اس صورت قطعاً نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں فرض قرات ادا نہیں ہوا۔ یعنی کہ اگر آپ نے نماز کی نیت جو ہے اپنے ہونٹوں کو ساتھ نہیں ادا کی، یعنی بول کر حرکت دے کے نہیں ادا کی، تو وہ فرض قرات ادا نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ قرات ادا نہیں ہوئی، تو مطلب آپ کی فرض نماز بھی ادا نہیں ہوئی۔ دوسری کوتاہی، آدمی تلفظ تو زبان سے ادا کرتا ہے مگر اتنا تیز پڑھتا ہے کہ آدھے لفظ سانس لیتے ہوئے اندر اور آدھے لفظ سانس لیتے ہوئے باہر کی طرف ہو جاتے ہیں ادا کرنا۔ اندر سانس لیتے ہوئے جتنے لفظ گزر گئے وہ لفظ ادا نہیں ہوئے، کیونکہ اندر سانس لیتے وقت کوئی حرف صحیح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ پڑھنے لگیں تو سانس کو اندر سے باہر کی طرف لانے پر لفظ کی یہ تعریف صادق آئے گی، نہ کہ باہر سے اندر لے جانے پر۔ جبکہ سانس کو باہر سے اندر لے جانے کو لفظ نہیں کہتے، تو پڑھنے میں جب لفظ ہی معدوم ہوں گے تو قرات کیسے صحیح ہوگی؟ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ تلفظ کو تیزی سے ادا نہیں کرنا، آرام آرام سے آپ خوبصورت طریقے سے نماز کو ادا کریں اور قرات کو پڑھیں۔ بہت زیادہ بھی جلدی ہو تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کے لفظ کی ادائیگی ہو اور آپ نے اپنے لفظوں کو مکمل طور سے ان کو نکالیں اور نماز کو مکمل پڑھیں۔ تیسری کوتاہی، طہارت میں غفلت ہو جاتی ہے۔ مثلاً استنجا کرنے میں، یعنی جب آپ واش روم جاتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ بیت الخلاء سے فارغ ہوں تو آپ نماز پڑھیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز میں تھوڑا وقت ہوتا ہے یا نماز ادا کرنے میں آپ جلدی کرتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ جلدی سے بیت الخلاء سے فارغ ہو جائیں اور پھر نماز ادا کریں۔ سم ٹائم آپ نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں تو بیت الخلاء اپنے آپ کو جلدی سے استنجا سے فارغ نہیں کر پاتے، تو آپ تو بھی اس صورت میں بھی آپ جلدی سے وضو کر لیتے ہیں تو وہ طہارت کی پاکیزگی میں نہیں آتا۔ تو لہٰذا پہلے اپنے آپ کو کمپلیٹ پاک کریں، اپنے آپ کو استنجا سے، واش روم سے، بیت الخلاء کو اپنا مکمل بیت الخلاء سے فارغ ہو جائیں، واش روم کر لیں۔ مطلب کہ اگر آپ کو واش روم آیا ہے، پیشاب آیا ہے عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے، تو وہ اچھی طرح خوب اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور پھر اس کے بعد وضو کی نیت کریں اور وضو کریں خوب اطمینان کے ساتھ۔ جب تک اطمینان حاصل نہ ہو اس وقت تک پاکی حاصل نہیں ہوتی، تو اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ استنجا نہ ہوا تو وضو کیسے ہوگا؟ وضو میں چہرہ، بازو اور پاؤں دھونے میں اطمینان ہونا لازمی ہے۔ اگر بال برابر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، نعوذ باللہ،
اس لیے کوشش کریں آپ کے بازوؤں کے، آپ کے ہاتھوں کے، آپ کے منہ کے تمام بازو یعنی تمام حصے گیلے ہونے چاہیے۔ اگر وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ چوتھی کوتاہی، نماز کے وہ ارکان جو فرض ہیں اطمینان سے ادا نہیں کیے جاتے، مثلا رکوع کے بعد قوما اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ میں جلدی کرنے سے کوتاہی ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے رکوع میں گئے اور اس کے بعد آپ قوما میں کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور اس کے بعد فوراً سے آپ نے سجدہ کیا، تو اس طرح سے آپ نے جلدی ادا کیا تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو اللہ کے حضور ہمیں رکوع اور سجود بہت آرام سے، اطمینان سے اور خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، تو اسی لیے یعنی اطمینان کے ساتھ قوما اور جلسہ میں ٹہرنا ضروری ہے، ورنہ نماز لوٹانی پڑے گی یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایسے شخص کو حدیث شریف میں نماز کو بدترین چور کہا گیا، یعنی وہ لوگ جو الحمد شریف پڑھ کر فوراً سے رکوع اور سجود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مکمل سے ٹھیک سے نہیں کر پاتے اور دبا دب سجدے کرتے ہیں، 2 سجدے کیے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہماری ادا ہو گئی، تو پلیز میری عزیز بہنوں اور بھائیوں ایسا مت کیا کرو، آرام سے جو ہے نماز کو ادا کریں۔ خاص کر یہ میں عورتوں کے لیے کہوں گی، کیونکہ مرد حضرات تو مسجد میں جاتے ہیں اور امام صاحب جتنی اچھی قرات کے ساتھ نماز پڑھاتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھاتے ہیں، وہ قوما، جلسہ اور سجود میں بہت زیادہ وقفے کے ساتھ آرام سے ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں وقت لگا کر، اور گھر میں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ فٹافٹ سجدے کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ سمجھتی ہیں ہماری نماز ہو گئی، تو ایسا کرنے سے کہا گیا کہ نماز کا بدترین چور کہا گیا اس بندے کو جو اس طرح سے نماز پڑھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور دوسری حدیث میں رکوع اور سجود میں اطمینان نہ کرنے والے صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات 3 بار پڑھیں، ارجع فصلی فانک لم تصلی، یعنی پھر ہماری نمازوں کا کیا حال ہوگا جس نے ساری زندگی میں جا کر کسی عالم دین سے نماز نہ سیکھی ہو، صرف کتاب سے پڑھ لیا ہو یا دوسروں کی دیکھی دکھائی نماز کو دیکھ لیا ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز بغیر سیکھے نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق تمام عمل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیب میں فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ آپ ہمارے ضرور لیکچر سنا کریں اور ہماری انفارمیٹیو ویڈیوز کو، اسلامک ویڈیوز کو، نماز اور تجوید کے حوالے سے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، احبابوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو ایز اے صدقہ جاریہ بھی شیئر کریں تاکہ دین کا کام پھیلانے پہ آپ کو بھی ثواب مل سکے اور ہماری بھی اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس میں برکت ڈالے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔